محمد بن نعمان بن عبد السلام المعروف شیخ مفید علیہ رحمہ کی رحلت کو 1029 برس بیت گئے۔ کلام اور مناظرے کے مؤسس کی یاد پیروان محمد و آل محمد کے دلوں میں آج بھی تازہ ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کی برسی پر ولسر اسپیشل میں خصوصی رپورٹ۔ 3 رمضان 413 ہجری رئیس المتکلمین سلطان المناظرین شیخ مفید علیہ رحمہ کا یوم وفات ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کو شیعہ کلام اور مناظرے کا مؤسس ہونے کا شرف حاصل ہے، جبکہ ادب و شعر میں عالی مقام کے بھی حامل تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مجلس میں گیا تو ابن جوزی درس اخلاق دے رہا تھا۔ میں اس درس میں موجود تھا، جبکہ کسی کو خبر نہ تھی کہ میں وہاں موجود ہوں۔ تو ابن جوزی نے میرے شعر سے استشہاد کیا اور کہا کہ ابن المعلم یعنی شیخ مفید نے کیا خوب شعر کہا ہے۔ آپ کا نام محمد بن النعمان بن عبد السلام ہے۔ آپ کی ولادت 11 ذی القعدہ 336 ہجری میں بغداد کے پاس اکبری میں ہوئی، اسی لیے اکبری اور بغدادی بھی ان کے القاب ہیں۔ آپ کا لقب المفید، کنیت ابو عبداللہ، جبکہ آپ ابن المعلم کے نام سے معروف تھے، چونکہ آپ کے والد گرامی واسط میں معلم کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ معتزلی عالم علی بن عیسیٰ رومانی سے ہونے والے ایک مناظرے میں جب انہوں نے معتزلی عالم کے تمام استدلال کو باطل کرنے میں کامیابی حاصل کی تو وہ اس کے بعد سے انہیں مفید کہہ کر خطاب کیا جانے لگا۔ انہوں نے قرآن اور ابتدائی علوم کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے ہمراہ بغداد گئے، جہاں انہیں بڑے بڑے برجستہ شیعہ اور اہل سنت محدثین، متکلمین اور فقہا سے استفادہ کرنے کا موقع میسر آیا۔ شیخ صدوق، ابن جنید اسقافی، ابن قولیہ، ابو غالب زراری و ابو بکر محمد بن جعابی ان کے مشہور ترین شیعہ اساتذہ میں سے ہیں۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کے مقام کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو ابن ابی الحدید نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں، ان کے ساتھ حسنین شریفین بھی ہیں اور فرما رہی ہیں، اے شیخ میرے ان دونوں بیٹوں کو فقہ پڑھاؤ۔ اگلی صبح انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے 2 بیٹوں کو لے کر فقہ کی تعلیم کے لیے ان کے پاس آئیں، جو سید مرتضی علم الہدا علیہ رحمہ اور سید رضی شریف کی والدہ تھیں۔ اس سے شیخ کے مقام اور ان کے عظیم المرتبت شاگردوں کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ شیخ مفید بہت بڑے مصنف تھے، کئی رسالے، کتابیں، کئی کتابوں اور مسائل کا رد اور جواب اور اس کے علاوہ اعمالی کو ملا کر آپ کی تقریباً 200 سے زائد آثار بنتے ہیں۔ محمد حسین نثار نے آپ کی کتابوں کی تعداد 512 لکھی ہے، جبکہ ان میں سے 14 ہم تک پہنچ پائی ہیں، جبکہ باقی تاریخ کے حوادث کی نظر ہو گئیں۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نے 3 رمضان 413 ہجری کو رحلت فرمائی۔ آپ کی نماز جنازہ بغداد کے بہت بڑے میدان الاشنان میں ہوئی۔ یہ میدان بہت بڑا تھا لیکن پھر بھی تنگ پڑ گیا، چونکہ لوگوں کی بڑی کثیر تعداد جنازے میں شریک تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تشییع جنازہ میں 80,000 لوگ شامل ہوئے۔ ان شرکت کرنے والوں میں شیعہ، سنی اور عوام و خواص سبھی شامل تھے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے شاگرد بزرگوار سید مرتضی علم الہدا نے پڑھائی۔ ان کی رحلت پر ان گنت مرثیے لکھے گئے اور پڑھے گئے۔ شیخ مفید کو 2 سال کی مدت کے لیے بغداد میں ان کے گھر میں دفن کیا گیا، پھر کاظمیہ میں امام جواد علیہ السلام کے پائنتی ابو جعفر ابن قولیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔